دل مسترد قسط نمبر 7 لیٹس اسٹارٹ۔ عبیرہ جبران نے الہان ملک کو پہلی دفعہ اپنے بھائی کی شادی میں دیکھا تھا۔ اس کے بھائی شہروز کی شادی ملک سلطان کی چھوٹی بیٹی سمر سلطان سے طے ہوئی تھی۔ جن دنوں رشتہ طے ہوا تھا ان دنوں الہان ملک اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں ابروڈ تھا، مگر بہن کی شادی کے فنکشن میں وہ ضرور شریک ہوا تھا، اور انہی فنکشن میں عبیرہ جبران پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو کر الہان ملک پر دل ہار بیٹھی تھی۔ پہلی محبت کے نشے میں چور وہ الہان کی سنگت میں دیکھے گئے خوابوں میں بہت آگے سے آگے بڑھتی گئی تھی۔ اس کی سوچ، اس کے دن رات، اس کی زندگی کا محور اب الہان ملک کی ذات بن چکی تھی، جس کو حاصل کرنے کی دعا اس کے لبوں پر ہمہ وقت کسی ورد کی طرح رہتی تھی۔ لیکن کاش کہ وہ اسے حاصل کرنے کی بجائے پانے کی دعا کرتی تو شاید آج پچھتا نہ رہی ہوتی، کیونکہ حاصل کرنے اور پانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی فرق سے عبیرہ جبران عبیرہ الہان بن کر بخوبی آگاہ ہو چکی تھی۔ عبیرہ کے دل سمیت اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہوئے جب سمر کی زبانی اسے الہان ملک کے نکاح سیرمنی کا پتہ چلا۔ اتنا اچانک یہ سب ہو جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ پچھلے 2 سال سے مسلسل اس شخص کو اپنے دل میں چھپائے پوچھتی آئی تھی، اور اب ایک دم سے وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس خبر کو سن کر وہ پاگل سی ہو گئی تھی، اور اسی پاگل پن میں عبیرہ نے بہت سی دعائیں مانگی تھی اس لڑکی کے مرنے کی جو الہان ملک کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی، مگر اس کی ساری دعائیں رائے گاہ گئی تھیں اور نبیہہ عباسی بخیر و خیریت الہان ملک کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ نکاح کے ٹھیک 6 ماہ بعد ان کی شادی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا، اور ان 6 ماہ میں عبیرہ جبران خود کو بہت حد تک سنبھال چکی تھی، اس لیے وہ نبیہہ اور الہان کی ریسیپشن کے فنکشن میں شامل ہوئی تھی، اور وہیں اس نے اسٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر آنکھوں میں حسد اور نفرت لیے اس خوبصورت سے آئیڈیل کپل کو کبھی نہ خوش رہنے کی بد دعا دی تھی۔ ان دونوں کو ہمیشہ کی جدائی کی بد دعا دی تھی، اور شاید یہی قبولیت کی گھڑی تھی جب عبیرہ جبران کے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش الہی پر سنی گئی تھی، جس کی نتائج محض چند ماہ بعد ہی اس آئیڈیل کپل کی خوشیوں کو کھا کر انہیں ہمیشہ کی جدائی دے گئے تھے۔ کیا خوب کہاوت ہے کہ شک رشتوں کو اور حسد خوشیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سے دیمک لکڑی کو، اور یہی ہوا تھا۔ عبیرہ کا حسد اور الہان کا شک مل کر نبیہہ عباسی کی خوشیوں کو کھا گیا تھا، اور دوسروں کی خوشیوں کو کھا کر انہیں دکھوں کے بھنور میں اکیلے کر دینے والے کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے جہاں پر انسان اپنے کیے کا بدلہ ضرور پا لیتا ہے، جیسے الہان ملک اور عبیرہ الہان ملک اپنے اعمال کے پچھتاوے میں جکڑے گئے تھے۔ محتشم پارٹی سے پہلے ابصار علی سے مل کر جانا چاہتا تھا، اور اسی لیے وہ کھڑا ادھر ادھر دیکھتا انہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ جب نبیہہ کی نظر اس پر پڑی، محتشم ابراہیم اس کے ہونٹ آہستگی سے پھڑپڑائے۔ نبیہہ نے مڑ کر الہان کو دیکھا جو اپنے دوستوں کے چنگل میں گھرا کھڑا تھا۔ اس نے پھر سے محتشم کو دیکھا اور چھوٹے چھوٹے محتاط قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ملک سلطان دبئی میں تھے اور اس لیے وہ اس پارٹی کا حصہ نہ تھے، اور نبیہہ اسی لیے محتشم کے پاس جا رہی تاکہ وہ پوچھ سکے کہ اس نے اس کیس میں کچھ کیا ہے یا نہیں۔ محتشم کی نظر ابصار علی تک پہنچ چکی تھی، مگر دوسری طرف وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ نبیہہ عباسی اس کی طرف بڑھ رہی ہے، لہٰذا ابصار علی سے خدا حافظ کہنے کی بجائے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایگزٹ کی جانب بڑھ گیا۔ یہ مجھے دیکھ کر واپس کیوں جا رہا ہے؟ نبیہہ نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی سپیڈ تیز کی۔ محتشم ابراہیم وہ پارکنگ میں اپنی گاڑی کا لاک کھولتے محتشم کو دیکھ کر چلائی۔ محتشم جو سوچ چکا تھا کہ اس کی آواز پر بھی کبھی نہیں رکے گا، بے بس سا ہو کر کھڑا رہ گیا۔ محتشم ابراہیم آپ مجھے دیکھ کر بھاگ رہے تھے؟ وہ پھولے سانسوں سے پاس آ کر بولی۔ نہیں۔ محتشم اس کے پاس آنے پر اس کی طرف پلٹ چکا تھا، مگر نظر نبیہہ کی بجائے وہاں کھڑی گاڑیوں پر تھی۔ تو پھر کہاں جا رہے تھے پارٹی چھوڑ کر؟ مجھے ضروری کال آ گئی تھی اس لیے جانا پڑ گیا۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ کیسی لگ رہی ہوں؟ نبیہہ کے الٹا اسی سے پوچھنے پر محتشم کی نظریں بے اختیار اس کے جگمگاتے گلابی چہرے پر پڑ کر جھک گئیں۔ بہت اچھی اور بہت خوش، وہ آہستگی سے کہتا بوٹ سے زمین پر پڑا پتھر کچلنے لگا۔ بوٹ سے ایگزیکٹلی، اچھی تو میں پہلے ہی تھی، مگر خود شادی کے بعد سے رہنے لگی ہوں۔ وہ مسکرا کر ساڑی کا پلو سیدھا کرتی بولی۔ دیٹس گریٹ۔ محتشم بھی مسکرایا۔ تھینکس۔ مجھے پوچھنا تھا کہ ملک سلطان کی کیس پر آپ نے مزید کچھ کیا؟ ملک سلطان کی بات کرتے ہوئے نبیہہ بھول گئی تھی کہ وہ خود تو دبئی میں ہیں، مگر اپنے چمچے کو وہ وہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر بلیک
सूट की ड्राइविंग सीट पर बैठे अहमद सियाल ने उन दोनों की एक साथ इस सुनसान पार्किंग में रात के वक्त खड़े होने के मुंतज़िर मंजर को बखूबी अपने बेशकीमती सेल के कैमरे में छुपके से महफूज कर लिया था। और सेल की स्क्रीन पर उभरती तस्वीर देखकर उसके चेहरे और आंखों में शैतानियत टपक रही थी, वो शैतानियत जो अनकरीब किसी की खुशियों को आग में झोंकने वाली थी। पहले खुद पर चलते केसेस से तो बरी हो जाऊं मिसिस मलिक, फिर किसी और के केस पर भी कुछ करवा सकूंगा, वो तल्खी से कहता इस्तज़ाया हुआ। आप पर केस? कैसा केस? वो चौंकी। करप्शन केस, मोहतशिम आहिस्तगी से कहता, सर झटक कर बोर्ड से नीचे लकीरें खींचने लगा। व्हाट? करप्शन केस आप पर? ऐसा कैसे हो सकता है? इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है मिसिस मलिक। जब एक मुजरिम जुर्म के करके भी बेकसूर साबित हो सकता है तो किसी बेकसूर को बिना जुर्म के मुजरिम साबित करना कौन सा मुश्किल है। अपनी वे में ये सब तो चलता रहता है ज़िंदगी के साथ। जहाँ बहुत सी आसानियाँ होती हैं वहीं कुछ आजमाइशें भी सहना पड़ती हैं। मैं इस केस को भूला नहीं और ना ही भूलूंगा, सो यू डोंट वरी। मैं ज़रा अपने मसाइल से निकल आऊँ, फिर इंशाल्लाह इसको भी देख लूँगा। जी थैंक्स। लेकिन आपके साथ किसने किया ये सब कुछ, पता चला आपको? मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ जितने दोस्त होते हैं उतने ही दुश्मन, और वो दुश्मन उन्हीं दोस्तों में छुपे होते हैं, इसलिए फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकता। वो कंधे अचका कर घड़ी देखता बोला, आई एम गेटिंग लेट, सो कैन आई गो? या यू कैन गो। वो 2 कदम पीछे हुई। थैंक्स। मोहसिन ने मुस्कुरा कर गूगल चढ़ाए और पलट कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बेस्ट ऑफ लक, मोहतशिम इब्राहिम नबिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मच थैंक्स मिसिस मलिक। मुस्कुरा कर हाथ हिलाता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके हाथ हिलाने के जवाब में रबिया ने भी हाथ हिलाकर खुदा हाफिज़ कहा और वापस एंट्रेंस की तरफ पलट गई। अहमद सियाल ने मुस्कुराते हुए सेल की गैलरी ओपन की और अपने हाथ से खींची गई तस्वीरें देखने लगा। नबिया टेरिस पर मौजूद कीन चेयर की पुश से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठी थी। बरसता अब्रे कर्म उसे मुकम्मल तौर पर भिगोकर उसके सारे दुखों सारे गमों को धोता जा रहा था। वो फिर से आज 5 साल पहले वाली बारिश में भीगती खिलखिलाती हुई नबी अब्बासी बन जाना चाहती थी। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ थी, मुसर्रतें थी, राहतें थी, सुकून था। उसे तो बहुत पहले ही अपने खुद साख्ता खोल से बाहर निकल आना चाहिए था। खुदा ने उससे अगर कुछ लिया था तो उससे कई गुना बढ़कर अच्छा अता भी तो किया था। फिर क्यों वो इतने अरसे से नाशुक्री करते हुए खुद को और अपने मसीहा को सज़ा देती रही थी। उसकी आंखों से निकलते पछतावे और तौबा के आंसू बारिश के पानी के साथ ही बहते चले जा रहे थे। जो बीत चुका उसे रोना क्या, जो हासिल है उसे शुक्र मना। ये दुख तो आते जाते हैं, इस ज़िंदगी के साथी हैं। इस ज़िंदगी पे रोना क्या, जो गुज़र गया जो बीत चुका। ये दुख तो आने जाने हैं, फिर गम बनाकर पाना क्या। जो पाया है वो काफ़ी है, इस पर ही रब का शुक्र बना। वो अपने रब से बीते कल की माफ़ी मांगती हुई आने वाले कल को शुक्र के साथ मनाने का अहद कर रही थी। वो इल्हान मलिक के दिए गए ज़ख्म से अपने साथ साथ अपने मसीहा मोहतशिम इब्राहिम को भी बहुत से दुख दे चुकी थी, मगर अब नहीं, अब और नहीं। वो इस ज़ख्म को उसकी खरंड समेत खुरचने का अहद कर चुकी थी। वो ख़ुद को हर गम से आज़ाद करते हुए मोहतशिम इब्राहिम के साथ एक भरपूर खुशियों से भरी ज़िंदगी गुजारने का अहद कर चुकी थी। वो 5 साल पहले वाली नबिया अब्बासी बन गई थी, मगर अब वो ख़ुद को नबिहा अब्बासी नहीं बल्कि नबिहा मोहतशिम कहलवाना चाहती थी। मिसिस नबिहा मोहतशिम। नबिहा ने आहिस्तगी से आंखें खोली और मुंह पर पड़ते बारिश के छींटों को संदियानी आंखों से देखने लगी। चंद मिनट बाद वो मुंह पर हाथ फेरती उठी और कमरे की जानिब बढ़ गई। अबीरा भी अजान को डांट डपट के बाद चेंज करवा कर कमरे में आई थी, जो बारिश में खेलता भीग चुका था। बदलते मौसम की पहली बारिश थी और उसे डर था कहीं अजान बीमार ना पड़ जाए। अब वो बालकोनी में खड़ी बरसती बारिश को देखते हुए अपने पिछली 5 साल ज़िंदगी का हिसाब किताब लगा रही थी। इन 5 सालों में उसने अजान के अलावा और कुछ नहीं पाया था। वो 5 साल पहले अबीरा जिब्रान होकर भी खाली हाथ थी और आज 5 साल बाद अबीरा इल्हान बनकर भी खाली हाथ थी। उसने अपने हसद से, अपनी दुआओं से और बद्दुआओं से इल्हान मलिक को हासिल तो कर लिया था, मगर पा नहीं सकी थी। वो सिर्फ ज़ाहिरी और जिस्मानी तौर पर उसे मिल सका था, वरना अंदरूनी और दिली तौर पर तो वो आज भी उसी का था जिसकी इल्हान मलिक से जुदाई की दुआ की थी उसने। अबीरा की वो दुआ या बद्दुआ कबूल तो हो गई थी, मगर उसके हाथ फिर भी कुछ ना आया था, और ये ज़्यादा तकलीफ दे था कि इस तकलीफ से जो नबिया और इल्हान के एक होने की खबर से उसे हुई थी, मगर अब वक्त गुजर चुका था।
ماضی۔ الہان آفس میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا جب انٹرکام سے اس کی سیکریٹری نے ملک سلطان کے بلاوے کا میسج دیا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کیے اٹھا اور سیل فون کی اسکرین پر "آئی مس یو سویٹ ہارٹ" کے الفاظ ٹائپ کر کے اپنی عزیز جان ہستی کے نمبر پر سینڈ کرتا مسکراتے ہوئے ملک سلطان کے آفس میں داخل ہوا۔ "جی ڈیڈ، آپ نے بلوایا؟" اس نے سوالیہ نظروں سے سگار پیتے ملک صاحب سے پوچھا۔ "ہوں، بیٹھو"، وہ سیدھے ہو کر بولے۔ الہان ان کے سامنے پڑی چیئر گھسیٹتا بیٹھ گیا۔ "جی، محتشم ابراہیم کو جانتے ہو؟" ملک صاحب نے کش لینے کے بعد منہ سے دھواں چھوڑتے ہوئے نارمل انداز میں پوچھا۔ "محتشم ابراہیم؟" الہان نے سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ "نبیہہ عباسی کو جانتے ہو؟" اب کی بار وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولے۔ الہان نے حیران سی سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ "یہ ڈیڈ کو کیا ہو گیا ہے؟" "جی جانتا ہوں، کون ہے وہ؟" "شی از مائی لو، مائی وائف اینڈ آلسو مائی لائف"، وہ پر اعتمادی سے بولا۔ اس کی بات پر ملک سلطان مسکرا دیے۔ "ہوں، تو تمہیں اپنی لو، اپنی وائف اور اپنی لائف پر کتنے % اعتماد ہے کہ وہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہے؟" اس بات کا مطلب؟ وہ خفگی سے باپ کو دیکھتا بولا۔ "ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، جسٹ فار انفارمیشن"، انہوں نے کندھے اچکا کر مزاحیہ کہا۔ 100% وہ یقین سے بولا۔ "آر یو شور؟" "یس آف کورس"، "مگر آپ ان عجیب سی باتوں کو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ کین یو پلیز ٹیل می دا ریزن"، الہان نے پوچھتے ہوئے سیل کی روشن اسکرین پر دیکھا جہاں "مس یو ٹو" کے الفاظ کے ساتھ ایک دل والا ایموجی جگمگا رہا تھا۔ اس نے نبیہہ کے نمبر سے آیا رپلائی میسج پڑھنے کے بعد بٹن دبا کر اسکرین کی روشنی گل کی اور سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا جو بہت غور سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ "اگر میں کہوں کہ تمہارا اعتماد غلط ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی رائے غلط ہے"، وہ آرام سے بولا۔ "ہوں، یعنی کہ میری رائے اگر سچی بھی ہوئی تو تم اسے غلط ہی قرار دو گے؟" "ڈیڈ، واٹس دی پرابلم؟" "میں جانتا ہوں نبیہہ آپ کو پسند نہیں ہے اور جس وجہ سے وہ آپ کو ناپسند تھی اب تو وہ وجہ بھی نہیں رہی، پھر ان سب باتوں کا مقصد کچھ نہیں"، ملک سلطان نے سر جھٹک کر سیگار سائیڈ پر رکھا۔ "میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عورت کے ساتھ چاہے دل کا رشتہ ہو یا کوئی اور حد درجہ اعتماد اچھا نہیں ہوتا۔ وہ جس ماں کی بیٹی ہے اس بات سے تم اچھے سے آگاہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں آنکھیں بند کر کے کسی بھی ریلیشن شپ کو لے کر چلنے سے بہتر ہے آنکھیں کھول کر چلا جائے۔ باقی تم سمجھدار ہو، انجوائے یور لائف ود یور وائف مائی سن"۔ انہوں نے مسکرا کر آخر میں بات کو مذاق کا رنگ دے کر ماحول کی سنگینیت کو کم کیا۔ الہان ان کی بات پر پھیکا سا مسکرا دیا۔ ملک سلطان ہلکے پھلکے ہو کر چائے کا آرڈر دینے لگے۔ وہ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا تھا۔ الہان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ جان چکے تھے کہ ان کی طرف سے پھینکا گیا شک کا پہلا پتھر تھوڑا بہت نشانے پر لگ چکا ہے۔ ڈیڈ ایسا ری ایکٹ کر رہے تھے جیسے وہ خود جانتے ہو مگر مجھے بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ "ہوں، اور سنبل عباسی؟ آج اتنے عرصے بعد ڈیڈ سنبل عباسی کی بات کیوں کر رہے تھے؟ ان نے ایسا کیوں کہا کہ وہ نبیہہ عباسی کس ماں کی بیٹی ہے؟ اوہ گاڈ، واٹس رانگ دیئر"۔ وہ گھر واپسی پر ڈرائیونگ کے دوران پریشان سا سوچا جا رہا تھا۔ آفس میں بھی باقی کا وقت وہ ٹھیک سے کام پر فوکس نہیں کر پایا تھا۔ دماغ بار بار باپ کی باتوں میں الجھ رہا تھا۔ نبیہہ کی مدر جو بھی تھیں، جیسی بھی تھیں، مگر نبیہہ ویسی نہیں ہے ڈیڈ، آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ۔ شی از سو نائس اینڈ انوسینٹ۔ وہ سنبل عباسی کے علاوہ ہاشم عباسی کی بھی تو بیٹی ہے ڈیڈ، اینڈ ہی از یور چائلڈش فرینڈ۔ پھر کیوں آپ نے نبیہہ کے بارے میں ایسا کہا؟ کیا ہوا ہے ایسا؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا بڑبڑایا۔ "آج سے پہلے نبیہہ آپ کو صرف بری لگتی تھی، وہ بھی اس لیے کہ آپ کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میری خواہش پر آپ نے ہاشم انکل سے رشتہ مانگا اور پھر نکاح بھی تو آپ کی مرضی سے ہی ہوا تھا۔ اگر نبیہہ میں کوئی فالٹ ہوتا تو آپ مجھے تب بتاتے جب میں نے اپنی خواہش آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب تو وہ بیوی بن چکی ہے میری اور میں کسی بھی دوسرے کی بات پر آ کر اپنا ریلیشن شپ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اٹس ڈن"۔ الہان نے گیئر بدلا اور باپ کی بات سے انکاری ہو کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ مسلسل اپنی سوچوں میں ملک سلطان کی باتوں کو جھٹلائے جا رہا تھا مگر دل میں کہیں چھوٹا سا شک کا بیج بھی پنپتا دکھائی دے رہا تھا، مگر فی الحال وہ خود اس بیج سے انجان تھا۔ نبیہہ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر کیوٹکس لگا رہی تھی اور الہان بیڈ پر ترچھا سا لیٹا سیل پر بزی تھا۔ گاہے بگاہے نظر سیل سے ہٹا کر نبیہہ کے آئینے میں نظر آتے عکس پر بھی ڈال دیتا۔ چند منٹ بعد الہان نے سیل سائیڈ پر رکھا اور سیدھا بیٹھا۔ "نبیہہ"۔ "ہوں"۔ الہان کی پکار پر نبیہہ نے اسے دیکھے بنا مصروف سا ہوں کہا۔ تم کسی محتشم ابراہیم کو جانتی ہو"۔ الہان کے سوال پر نبیہہ کا کیوٹکس لگاتا ہاتھ ایک لمحے کو ساکت ہوا مگر جلد ہی وہ خود کو کمپوز کرتی پیچھے مڑی۔ "کون محتشم ابراہیم؟" "آئی ڈونٹ نو، بس نام سنا تھا اس لیے پوچھ لیا تم سے"۔ "ہوں"۔ وہ واپس آئینے کی طرف مڑ گئی۔ "جس سے نام سنا تھا اسی سے پوچھ لیتے"، وہ اطمینان سے بولی۔ "مجھے لگا تھا کہ شاید تم جانتی ہو محتشم ابراہیم کو، آئی تھنک انکل ہاشم کا کوئی جاننے والا ہے"۔ الہان نے کنپٹی رگڑتے ہوئے اندازہ لگایا۔
ओ याद आया, मोहतरम इब्राहिम बाबा का कज़न है, राना आंटी का सबसे छोटा भाई। नबिया वहीं बैठे बैठे ज़ाहिरी एक्साइटेड होकर बोली, यूं जैसे अभी अभी याद आया। ओह, नबिया की बात सुनकर इल्हान चौंक कर बेचैनी से उठ बैठा। तुम पर्सनली जानती हो उसे? पर्सनली? अब के नबिया ने फिर से मशकूक होकर इल्हान को देखा, जो सवालिया नज़रों से उसे ही देख रहा था। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाकर दिल की धक धक पर काबू पाया। क्या था अगर वो कह देती कि उसकी मोहतरम इब्राहिम से अच्छी सलाम दुआएं, मगर वो जानती कब थी कि किस किस के पास क्या क्या सबूत थे कि वो पर्सनली मोहतरम इब्राहिम को जानती है। वैसे तो राना आंटी की फैमिली कम कम या बासी हाउस आती है ना? इल्हान ने नज़रें सैल पर जमा कर सरसरी सा पूछा। हाँ, वो लोग कभी कभार किसी ख़ास मौके पर ही आते हैं। मेरी भी कोई ख़ास सलाम दुआ नहीं है उन सब से। बस यूँ ही किसी पार्टी फंक्शन या फैमिली गेट टुगेदर में मुलाकात हो जाती है। तुमने किससे सुना था मोहतरम इब्राहिम का नाम? वो बज़ाहिर तो नॉर्मल ही थी, मगर अंदर से घबरा रही थी कि कहीं इल्हान को पता तो नहीं चल गया मैं मलिक सुल्तान के केस में मोहतरम इब्राहिम को इन्वॉल्व कर चुकी हूँ पर्सनली। कहीं नहीं, उस दिन अरहम की पार्टी में सुना था किसी से। इल्हान ने जान छुड़वाने को तक्का लगाया, मगर तुक्का ठीक निशाने पर ही लगा था। इस पार्टी में वाकई मोहतरम इब्राहिम आया था, मगर इल्हान तो ये बात नहीं जानता था, लेकिन नबिया जानती थी वो वहाँ आया था, इसलिए सर हिलाती फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। इल्हान ने एक नज़र उसकी पुश्त को देखा और उठकर बाहर टेरिस पर निकल गया। नबिया जानती है मोहतरम इब्राहिम को, मगर इस तरह से नहीं जिस तरह से डैड का मतलब था। वो रिलेटिव्स हैं तो मुलाकात तो होती होगी। अगर नबिया उसे पर्सनली जानती होती तो वो पहले क्यों कहती कि वो किसी मोहतरम इब्राहिम को नहीं जानती। वो ग्रिल पर हाथ टिकाए खुद दूर खला में देखते हुए हम कलाम था। आज मलिक सुल्तान से हुई उस दिन की बात के पूरे 20 दिन बाद इल्हान ने नबिया से पूछा था। मतलब उसने बाप की बात पर यकीन नहीं किया था तो झुठलाया भी नहीं था। शक का बीज थोड़ा और बड़ा होकर अपनी जड़ें फैला रहा था, मगर इल्हान बज़ाहिर नफ़ी करता हुआ अंदर से जकड़ता जा रहा था।